السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 69 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ اور لقد یقیناً جاءت مونس فارم میں ہے کیونکہ آگے جو ہے وہ جمع مکسر ہے، یعنی بروکن پلورل۔ اس میں ہم نے بتایا تھا عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بروکن پلورل کے لیے مونس فارم یوز ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً آئے رسولنا، رسول کا پلورل ہے، رسول نہ ہمارے رسول، اور آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس، بالبشرا، بی مانے ساتھ، البشرا بشارت، خوشخبری، باشین را اس کا روٹ ہے، خوشخبری لے کر، قالو انہوں نے کہا، سلاما سلامتی ہو تم پر، قالا انہوں نے جواب میں کہا، سلام آپ پر بھی سلامتی ہو، پھر ما لبسا، لبس مانے ہوتا ہے ٹھہرنا، لام باسا، تو ما اس سے پہلے نگیٹو ہے، نہیں ٹھہرے وہ، یعنی فوراً، اس کا مطلب ملا کر ہو جاتا ہے فوراً، وہ فوراً آئے، وہ فوراً آئے، بھی ساتھ میں، عجل مانے ہوتا ہے بچڑا، حنیز، حنزہ ہا نون زال، کسی چیز کو گرم کرنا تیز، اور خاص طور سے بھٹی وغیرہ میں گرم کرنا، اس کو بولتے ہیں حنزہ۔ تو حنیز جس کو گرم کیا گیا ہو، بھونا گیا ہو، تو ایک بھنا ہوا وہ بچڑا لے آئے، اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، کہا تم پر سلامتی ہو، ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو، پھر دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ دیکھیں اس میں آپ غور کریں گے تو ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی گیسٹ آئے تو فوراً سے ان کی مہمان نوازی کی انہوں نے، اور یہ بھی نہیں کہ خود گھر میں کسی کو آرڈر دے دیا کہ بھائی جاؤ لے کر آؤ، ناشتہ آواز لگا دی ارے بھیجو، ایسا نہیں، خود سے لے کر آئے، کام میں خود ہیلپ کر رہے ہیں، گھر میں خود گئے خود لے کر آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا، ابراہیم نے دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، یدن کا پلورل ہے ایدی ہاتھ، اور ہم ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا نہیں، تصلو وصل یصلو، وصل مانے ہوتا ہے پہنچنا، اردو میں یہ بولتے ہیں ہم ان کا خط موصول ہوا، مجھے ملا، میرے پاس پہنچا، واو صاد لام پہنچنا، لا تصلو نہیں پہنچ رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ لا تصلو نہیں پہنچ رہے ہیں، الیہ اس کے لائے ہوئے جو چیز تھی، یعنی عجل حنیذ، اس کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں۔ نکرہم، نکرہ مانے کسی چیز کو نہ پہچاننا ہوتا ہے، اور عجیب لگنا کوئی چیز، کھٹکنا، یہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور سے کہ جو کوئی مہمان آتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ لیتا وغیرہ ہے، اور وہاں پر یہ ایک رواج بھی تھا کہ جو لوگ بھلائی کے ارادے سے نہیں آتے تھے یا کچھ ان کا غلط ارادہ ہوتا تھا، وہی لوگ دی ہوئی وہاں کے میزبان کی دی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے نہ کہہ رہا ہوں اس چیز کو
ناپسند کیا، ان کے دماغ میں وہ کھٹکا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ، اوجسا معنی ہوتا ہے محسوس کرنا، واؤ جیم سی، اوجسا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا، انہوں نے وہ ان سے ڈرے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور وہ ان سے ڈرے. قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ تخف، تم ڈرو. خیفہ یہ خوف سے بنا ہے، مانے ڈر. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہ ڈرو. انا، بے شک، ارسلنا، ارسلا یہ پیسو ہے، ارسلا سے، ارسلا بھیجا گیا، ارسلنا ہم کو بھیجا گیا، ہم کو بھیجا گیا ہے الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ کھٹک گیا اور دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور امرأتن معنی ہوتا ہے عورت، ہو اس کی عورت، قائمتن کھڑی تھی، اس کی عورت کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنسی. پھر بشرنا، بشرا معنی خوشخبری دینا، بشرنا ہم نے خوشخبری دی، ہاں اس کو، باسحاق اسحاق کی. ومن ورائی، اور ورا معنی ہوتا ہے پیچھے، من معنی سے. ومن ورائی اسحاق، اور اسحاق کے پیچھے یعنی اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کی خوشخبری ہم نے دی. اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، بس ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی. اب یہاں پر دیکھیے ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی تو بات سننے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، وہ پیچھے سے جیسے کچن وغیرہ میں جہاں کھانا بناتے ہیں، یا پھر ایک ہوتا ہے آدمی ہے نا کھڑا رہتا ہے الرٹ کہ کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو فوراً سے ریڈی کر دیں. تو گھر کے اندر بھی دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے. تو یہ کہ وہ جو گھر کے مین شخص تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ایسے نہیں کہ آرڈر دے رہے ہیں بس خالی کہ بھائی بھجوا دیجئے کھانا، چائے بنا دیجئے، یہ نہیں، خود گئے، جا کے خود تیار کرایا اور لے کر آ گئے. اور پھر پیچھے سے ان کی اہلیہ بھی وہ ایک دم ریڈی تھی، کھڑی ہوئی تھی، ایک دم ریڈی تھی، کسی بھی چیز کی ضرورت بھی ہے پڑے اگر تو ایک دم سے فوراً سے تیار ہو جائے. وہ فضحکت وہ ہنسی، تو وہ کسی بات پہ ہنسی تھی. تو یہاں پر ایک دوسری جگہ ترتیب ایسے آئی ہے کہ انہوں نے پہلے خوشخبری دی تو وہ اس خوشخبری پہ ہنسی، کیونکہ خوشخبری دے رہے تھے وہ بچے ہونے کی. فبشرنا تو ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی، ومن وراء اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. قالت اس نے کہا، یا ویلتا، ویل تباہی کو بولتے ہیں، اور یہ ایک ورڈ ہے افسوس ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. یا ویلتا کہ خرابی ہے، افسوس کے ساتھ وہ بولیں کہ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. الیدو کیا میں، ولدا یلیدو مانے ہوتا ہے بچہ دینا. الیدو کیا میں بچے کو جنم دوں گی، وانا عجوز اور میں بوڑھی ہوں، وہذا اور یہ بعلی میرا شوہر، شیخا یہ بھی بوڑھا ہے، شیخ ہے. ان هذا بے شک یہ، لشیء ایک چیز ہے، عجیب عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے. اس نے کہا اے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو ایک عجیب بات ہے.
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا انہوں نے کہا فرشتوں نے اتعجبینا کیا تعجبینا عجیبہ یا عجب معنی ہوتا ہے تعجب ہونا کسی بات پر اتعجبینا کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ اللہ کے حکم پر کہ تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے اب بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے سر ہمارا انٹرنیٹ خراب ہے آج انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہے من امر اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم پر تم کو تعجب ہے رحمت اللہ اللہ کی رحمت و برکاتہ اور اس کی برکتیں علیکم تم پر ہو اہل البیت یا اہل البیت اے اہل بیت انہو اہل مانے والے کو بولتے ہیں جو وہاں پہ رہتا ہے باشندہ گھر کے لوگ بیت مانے گھر انہو بے شک وہ حمید بہت تعریف والا مجید بہت عظمت والا ہے بڑی شان والا ہے فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں بے شک اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط فلما پھر جب ذہب چلا گیا عن ابراہیم ابراہیم سے الروع خوف جو وہ ڈر رہے تھے کہ یہ شاید کسی غلط ارادے سے آئے ہیں تو جب ان کو معلوم چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف اور انہوں نے خوشخبری بھی سنائی ساتھ میں کہ تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوگی تو جب ابراہیم سے ڈر دور ہو گیا وجاءت ہو اور آ گیا اس کے پاس البشرا خوشخبری یجادلنا جادلہ یہ پہلے آ چکا ہے بٹ جدل سے بنا ہے جیم دال لام اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر اپنی رائے پیش کرنا بحث کرنا یجادلنا باتوں میں جھگڑنا جس کو بولتے ہیں تو جھگڑنا یہ بات والا ہے یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے فی قوم لوط میں لوط کی قوم کے بارے میں وہ ہم سے جھگڑنے لگا پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اس کو خوشخبری ملی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب ان بے شک ابراہیم لحلیم بہت بردبار اواہ نرم دل منیب اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے بے شک ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا اور رجوع کرنے والا تھا رجوع معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا منیب انابا الا کسی کی طرف متوجہ ہونا بار بار اس کی طرف رجوع کرنا اس کو کہتے ہیں تو منیب رجوع کرنے والا اللہ سے یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض عن هذا اعرض یعرض اعراض سے امر ہے اعرض اعراض کریے عن هذا اس سے اس معاملے سے آپ اعراض کریں اس کو چھوڑ دو یعنی کہ انہو بے شک یہ ایسا معاملہ ہے قد جاء یقیناً آ گیا امر ربک تیرے رب کا حکم بے شک تیرے رب کا حکم آ گیا ہے وَإِنَّهُمْ اور وہ آتیہم عذاب وہ لوگ ایسے ہیں آتیہم ان کے پاس آئے گا آتی مانے آنے والا ہوتا ہے عطا سے آتی آنے والا آتیہم ان کے پاس آنے والا ہے عذاب ایک عذاب غیر مانے ہوتا ہے علاوہ مردود رد مانے ہوتا ہے پلٹنا واپس کرنا مردود جس کو واپس کیا جائے
تو غیر مردود جس کو واپس نہ کیا جا سکے، غیر لگ گیا تو مردود کا نگیٹو وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جس کو واپس نہ کیا جائے۔ اے ابراہیم اس کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ وَلَمَّا اور جب، جاءت آئے، رسولنا ہمارے رسول، لوطن لوط کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، سَاء معنی ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، تو سیئا یہ پیسو ہے، تو وہ دکھ میں ہو گئے، ان کو تکلیف ہوئی، بہم ان سے، ان کے آنے پر ان کو تکلیف ہوئی۔ جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو ان کو تکلیف ہوئی، اس کو لوط کو، بہم ان کے آنے پر، ان کی وجہ سے۔ جی مہر۔ سر سون کا بھی سیم روٹ ورڈ جی ہے جو جی یہ سوئی ہے، سوان میں ہے۔ ہاں یہ وہی ہے، بٹ یہ پیسو ہے تو یہ اس کا جو یہ ہے چینج ہو گئی ہے، سی آ بن گیا ہے۔ تو اس کو صرف کہتے ہیں، گرامر میں جی ایسے سر۔ ہوتا ہے۔ تو سی آ ان کو تکلیف ہوئی، یعنی ان کو تکلیف پہنچائی گئی، بٹ اس میں مینشن نہیں کیا، سی آ بہم ان کو تکلیف ہوئی، بہم ان کے آنے پر، کیونکہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا ابھی کہ فرشتے ہیں، اور ان کو اپنی قوم کا حال معلوم تھا کہ وہ کتنے غلط لوگ ہیں، تو ان کو تکلیف ہوئی، اور یہ سب لوگ آئے تھے رسول۔ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، ذاق ضیق سے بنا ہے، تنگی کو بولتے ہیں، بہم اور ان کی وجہ سے تنگ ہو گئے، زرع کہتے ہیں طاقت کو اور وسعت کو، تو ذاق بہم ان کے ساتھ، وہ ان کے ذریعے وہ ہو گئے، ان کی وجہ سے، زرعن وسعت میں تنگ۔ اب یہ ایک پورا محاورہ ہے، ایک اس طرح بولتے ہیں، ذاق الزرع معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا، کسی کا اس سے دل مرجا جانا، اندر اس کو تنگی محسوس، گھٹن جس کو بولتے ہیں۔ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا اور وہ ان سے تنگ دل ہو گئے، وقال اور انہوں نے کہا، ہاذا یہ، یومن دن ہے، عصیب سخت، عین صاد با معنی ہوتا ہے عصبہ معنی سخت ہونا، مشکل ہونا، یوم عصیب ایک مشکل دن ہے، ایک مشکل گھڑی ہے یہ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ گھبرایا اور ان کے آنے سے دل تنگ ہوا، اس نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اب وہ جس وجہ سے ڈر رہے تھے وہ یہ وجہ تھی، وَجَاءَهُ جاء آئے، ہو اس کے پاس، قومه اس کی قوم، اس کے قوم جو تھی، لوط کے لوگ جو تھے، لوط کی قوم، وہ ان کے پاس آئے، یہرعون توہارا آئین، خریعہ پیسیو یوز بھی ہوتا ہے، تو یہ پیسیو ہی فارم میں ہے، معنی ہوتا ہے تیزی کرتے ہوئے آنا، دوڑتے ہوئے آنا، یہرعون الیہ وہ تیز دوڑ کر اس کے پاس آئے، جیسے ان کو معلوم چلا کہ ان کے یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں میل، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، ومن قبل اور اس سے پہلے، کانو وہ تھے، یعملون السیئات برائیاں کرتے، وہ برائیاں اور برے کام کرتے تھے، اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کر رہے تھے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہاؤلائی یہ، بناتی بنتن کا پلورل ہے بنات، مانے بیٹیاں ہوتا ہے، بناتی یہ ہے میری بیٹی، ہننا یہ، ہننا ہا ہما ہن اور ہیا ہما ہننا، تو
مونس کے لیے ہننا ہوتا ہے، پلورل کے لیے ہننا. یہ اطہرو زیادہ پاک ہیں، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں. فاتقوا اللہ تو تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، اخذا یخزی معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا. لا تخزو تم رسوا نہ کرو نی مجھ کو، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں، میرے مہمانوں کے تعلق سے تم مجھے رسوا نہ کرو. الیسا کیا نہیں ہے، منکم تم میں، رجل کوئی آدمی، رشید سمجھدار، تو کیا تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اب دیکھیں، آپ کو پہلے پیچھے والی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو جب بولا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اور باقی نبی جو ہوتا ہے وہ ایک قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ جو تمہارے ساتھ جو میری بیٹیاں ہیں، جن کے ساتھ تم رہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. تو وہ اس حیثیت سے بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو میری بیٹیاں یہ جو رہ رہی ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. تم میرے مہمانوں کے ساتھ، مہمانوں کے تعلق سے مجھے رسوا نہ کرو. تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو اس چیز کو سمجھائے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا انہوں نے کہا، لقد یقیناً، علمت تم نے جان لیا اس بات کو، یعنی تم جانتے ہو اس بات کو، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتک تمہاری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، یعنی ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک تم، لتعلم جانتے ہو، ما جو نرید ہم چاہتے ہیں، ارادہ یرید مانے چاہنا، اور بے شک تم جانتے ہو اس چیز کو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہمارا ارادہ کیا ہے یہ آپ جانتے ہو، ہمارا ارادہ وہ ہے ہی نہیں. تو یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس عذاب بھی آیا تھا. انہوں نے کہا تم جانتے ہو ہم تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید. قال اس نے کہا، لو کاش، ان بے شک، کاش، لی میرے لیے ہوتا، کاش، بکم تم پر، قوتن کوئی طاقت، تمہارے لیے میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، یعنی تم سے دفاع کرنے کے لیے، تم کو دور کرنے کے لیے، تم سے بچاؤ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی طاقت ہوتی. او یا آوی، اوا یا آوی مانے ہوتا پناہ لینا، یہ ورڈ بھی بہت بار آ چکا ہے. او یا آوی میں پناہ لے لیتا، الا رکن، رکن کسی جگہ کو بولتے ہیں، کونا کوئی جگہ، الا رکن شدید یا کسی سخت جگہ، کسی سخت اور مضبوط جگہ میں پناہ لے لیتا. لوط نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں، مستحکم مضبوط کو ہی بولتے ہیں. قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك. قالوا انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا بے شک ہم، نون الف زبر ہم، بے شک ہم، رسول ربک رسول ہیں تیرے رب کے، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. رسول کو اس کو ہی بھیجتے ہیں، بولتے ہیں جو بھیجا ہوا ہو، میسنجر. بے شک ہم تیرے رسول کے بھیجے ہوئے، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، سوری، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن ہرگز نہیں، یہ سلو وصل ہے، سلو مانے پہنچنا، پیچھے بھی آیا تھا وصل، یسلو نہیں پہنچیں گے یہ لوگ، الی کا تجھ تک، تیرے پاس تک یہ نہیں پہنچ پائیں گے. فاسری
تو اسرا یسری माने होता है रात में चलना, ठीक है। सीन रा या इसका रूट है। असरी तो ले जाओ रात में, बिअहली का अपने फैमिली वालों को, अपने घर वालों को, बिक़ित्अम मिनल लैल रात के एक पहर में, रात के एक वक्त में, वला यल्तफित और ना, इल्तफता यल्तफितु माने होता है तवज्जो इधर उधर करना, इधर देखना, मुड़ना। वला यल्तफित मिनकुम और नहीं मुड़े, मिनकुम तुम में से, अहदुन कोई भी, इल्ला मगर इमरातक तुम्हारी बीवी। फरिश्तों ने कहा, इल्तफाता लाम फा ता इसका रूट है, किसी तरफ देखना, नजर घुमाना, मुड़ना। फरिश्तों ने कहा, ए लूत हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, वो हरगिज तुम तक न पहुंच सकेंगे, ये लोग जो हैं ये तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे, बस तुम अपने लोगों को लेकर कुछ रात रहे निकल जाओ, यानी रात के हिस्से में निकल जाना, और तुम में से कोई मुड़ कर ना देखे। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदहुमुस सुब्ह अलैसा सुब्हु बिकरीब। मगर तुम्हारी औरत, तो इल्लम रातक मगर, इमरातुक माने अब पीछे भी था इमरातुन, इमरातु इब्राहिम माने औरत बीवी, तो कोई तुम में से पीछे नहीं देखे मगर इमरातक तेरी बीवी, यानी वो पीछे देखेगी। इन्नहु क्योंकि मुसीबुहा, असाबा युसीबु माने होता है पहुंचना, और मुसीब पहुंचने वाला, मुसीबुहा उसको पहुंचने वाला है, मुसीबु पहुंचने वाला है, हा उसको, माँ जो असाबा पहुंचा, हम उन लोगों को जो उनको पहुंचा है, उन उस जो उन तुम्हारी कौम को, हम माने तुम्हारी कौम, तुम्हारी कौम को, तुम्हारे लोगों को जो अजाब पहुंचा है उसको भी वही अजाब पहुंचने वाला है तुम्हारी अहलिया को। इन बेशक मौइदहुम उनका जो वादा है अजाब का, असुबह वो सुबह है, सुबह के वक्त उन पर अजाब आएगा। अलैसा क्या नहीं है, असुबह सुबह, बेकरीबिन करीब, क्या सुबह करीब नहीं है, मगर तुम्हारी औरत के उस पर वही कुछ गुजरने वाला है जो उन लोगों पर गुजरेगा, उनके लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, क्या सुबह करीब नहीं। फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। फलम्मा फिर जब, जा आया, अमरुना हमारा हुक्म, यानी अजाब, जब हमारा अजाब आया, जालना, जाला माने होता है बनाना, करना, जालना हमने कर दिया, आलियाहा, आली माने बुलंद को कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर हो उसको आली, उलू से बना है, आइन लाम वाव, आलियाहा उसका ऊपरी हिस्सा हमने कर दिया, साफिलहा, साफिल सीन फालाम से बना है, असफल भी इससे आता है, नीचे वाला हिस्सा, तो हमने उसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा कर दिया, यानी उसको पलट दिया। वो अमतरना, अमतरा युमतिरु इमतार माने होता है बरसाना, वो अमतरना और हमने बरसाया, अलैहा उस पर, हिजारतन, हिजारा पत्थर को बोलते हैं, मिन सिज्जील, सिज्जील के पत्थर, सिज्जील एक सख्त चट्टान को बोलते हैं, हम थोड़ा से सज्जला माने वैसे रिकॉर्ड करने को बोलते हैं, किसी चीज को रिकॉर्ड करना, चाहे राइटिंग से चाहे टेप रिकॉर्ड हो, उसको सज्जला बोलते हैं। और आमतौर से क्या होता है कि ये वर्ड इस तरह आया है कि पहले जो रिकॉर्ड होता था वो पत्थरों की तख्तियों में रिकॉर्ड होती थी चीजें, और वो सख्त किस्म के पत्थर होते थे, तो वही, तो हिजारत मिन सिज्जील, सिज्जील के पत्थर यानी सख्त पत्थर हमने उन पर बरसाए। मंजूदिन, मंजूद कहते हैं एक के ऊपर एक डालना किसी चीज को, नून ज़ाद और दाल इसका रूट है, नज़दा माने किसी चीज को ऊपर नीचे करना, एक के ऊपर एक रखना, तहबत, तो वो एक के ऊपर एक यानी बहुत मुसलसल हमने उनको बरसाया पत्थरों को लगातार। फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया, तलपट करना ऊपर नीचे कर देना, और उस पर पत्थर बरसाए कंकर के, तहबत है,
مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. مسومۃ، سوم مانے ہوتا ہے نشان ڈالنا، مسوم جس پر نشان ڈالا گیا ہو، تو وہ پتھر تھے حجارتم مسومہ، کہ وہ پتھر ایسے تھے ان پر نشان ڈلے ہوئے تھے عند ربک، تمہارے رب کی طرف سے. عند پاس کو بولتے ہیں رب، تمہارے رب کے پاس سے اس پر نشان ڈلے ہوئے تھے ان پتھر پر. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ جو تھا، وہ جس پر عذاب آیا تھا، وہ نہیں تھا من الظالمین ظالموں سے ببعید دور، اور یہ بستی ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے. یہی ہمارا سبق ہے آج کا. آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور ورڈز بنے گے اس کے لکھ لیجیے گا.